ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. محفوظ رہیں. میں اب اس پروگرام کو صدر مجلس کی اجازت سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اپنے پروگرام کے پہلے مقالہ نگار فضیلت الشیخ وسیم رائین حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. فضیلت الشیخ وسیم رائین المدنی حفظہ اللہ کلیہ عائشہ صدیقہ میں اردو ہیئت التدریس ہیں اور کلیۃ الشریعہ سے آپ نے کلیہ کیا ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے. آئیں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. صدر مجلس، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کے سامنے جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے مکانۃ المسجد فی الاسلام وعلاقتها بالمجتمع. اسلام میں مسجد کا مقام و مرتبہ اور معاشرے سے اس کا تعلق و ربط. معزز سامعین، ہم جانتے ہیں کہ مسجد باب نصر ینصر سے معروف قاعدے کے برعکس اس میں ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. اصطلاحی تعریف جاننے سے پہلے اہل علم نے مسجدوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک عام مسجد یعنی روئے زمین کا کوئی بھی پاک حصہ جہاں ایک بندہ مومن نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے اسے بھی مسجد کہا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. میری امت کے کسی بھی آدمی کو کہیں بھی نماز کا وقت پا لے تو چاہیے کہ وہ وہی نماز پڑھ لے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصوصیات میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں دی گئی ہے. آپ سے پہلے کے جو بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں ان کے لیے خاص جگہ میں ہی نماز ادا کرنا ضروری تھا. مسجد کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے خاص مسجد، یعنی عبادت اور دیگر کام کے لیے تیار کی گئی جگہ جسے ہم مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں. فقہا نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے بقعۃ من الارض تحررت من التملک الشخصی وخصصت للصلاة ونحوها. زمین کا وہ حصہ جو شخصی ملکیت سے آزاد ہو اور نماز اور اس طرح کے دیگر عبادتوں اور دیگر امور کے لیے خاص کر دیے گئے ہوں. حاضرین مجلس، نماز کی ادائیگی کی جگہ، عبادت کی ادائیگی کی جگہ کو مسجد ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز اور دیگر ارکان کے ذریعے سے اس جگہ کا نام دیگر ارکان کے ذریعے سے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ عبادت کی جو دیگر ارکان ہیں
نماز کے جو دیگر ارکان ہیں اس میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اور سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی سے عبادت گاہ کے لیے مسجد کا لفظ انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں روئے زمین کی سب سے پہلے مسجد کے بارے میں بتلایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، مکے میں جو لوگوں کے لیے پہلی مسجد بنائی گئی ہے بڑی بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے مسجد کہاں بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے جو مکے میں بنائی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ پھر سوال کیا کہ ان دونوں کے مابین کتنی مدت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمائی جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت پالے آپ وہیں جو ہے نماز پڑھ لیا کریں، کیونکہ پوری کی پوری زمین آپ کے لیے مسجد ہے۔ معزز سامعین، شریعت اسلامیہ میں مسجد کا بہت ہی اونچا مقام ہے۔ مسجد ایسی جگہیں ہیں جس کے بغیر مسلم معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسجد افراد اور معاشرے کے لیے نہایت ہی اہم جگہ ہے۔ مسجد کے مقام و مرتبہ پر دلالت کرنے والے بہت سے امور ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ درج ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد کا ذکر قرآن مجید میں 28 مرتبہ کیا ہے اور اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مسجد کی نسبت اپنی طرف کرنا اس کے مقام اور مرتبہ کو بتلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکے۔ اس طرح کی اور بھی متعدد آیتیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی۔ مسجد کا مقام اور مرتبہ اور اعلیٰ شان جن امور سے واضح ہوتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنا اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے انبیاء اور رسول اور مؤمنین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مساجد وہ جگہیں ہیں جنہیں مادی اور معنوی طور پر آباد کرنے اور اونچا کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مساجد وہ جگہیں ہیں جن کے آباد کرنے والے کے اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے اور ان کی ایمان کی گواہی دی ہے اور ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مسجد کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ مسجد تعمیر کرنا اور اس کی تعمیر میں حصہ لینا دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنى مسجدا للہ یبتغی به وجہ اللہ بنى اللہ له مثلہ فی الجنہ، متفق علیہ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، رواہ ابن ماجہ۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بناتا ہے چاہے وہ قطات پرندے کے گھونسلے کے مانند ہی کیوں نہ ہو یا اس سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اہل علم نے یہاں نقطہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطات نامی پرندے کا تذکرہ اس حدیث میں کیا ہے، اور اہل عرب قطات نامی پرندے کا تذکرہ یا اس کے ذریعے سے مثال بیان کیا کرتے تھے سچائی کے سلسلے میں، لہٰذا یہاں اس بات کی طرف دقیق اشارہ ہے، لطیف اشارہ ہے کہ مسجد بنانے میں سچائی اور اخلاص کی بڑی اہمیت ہے اور یہ دونوں نہایت ہی ضروری امور ہیں۔
مساجد کا دفاع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا دین کے مطالب و مقاصد میں سے ایک ہے جس کی خاطر جہاد کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ مساجد کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب قباء پہنچے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن اختیار نہیں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے مسجد بنانے کی طرف توجہ فرمائی۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے وہاں بھی زمین خریدی اور مسجد بنانے میں پہل کیا اور مسجد کے بنانے میں بنفس نفیس شریک رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا جنگ کے ایام میں کسی بھی جگہ قیام کرتے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کو خاص کر لیتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اسی جگہ نماز ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ جنگ خندق کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آج بھی مسجد الفتح کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں اور غزوہ تبوک میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک روئے زمین کی سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مسجد کے مقام اور مرتبہ کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے آپ مسجد تشریف لے جاتے، سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاتے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس، رواہ البخاری۔ مسجد کے مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ بعض اعمال جب مسجد میں انجام دیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس عمل کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ روزانہ بطحان یا عقیق جائے اور 2 کوہان والی موٹی تازی اونٹنیاں بغیر گناہ اور رشتہ داری کو کاٹے ہوئے لے آئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ مسجد چلا جائے اور وہاں 2 آیتیں سیکھے یا 2 آیتوں کی تلاوت کرے؟ تو یہ 2 آیتیں سیکھنا اور تلاوت کرنا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں سیکھنا اور تلاوت کرنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں تلاوت کرنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جتنی آیتیں تلاوت کرے اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ مسجد کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعلیم گاہ اور سیکھنے کا بہترین جگہ قرار دیا ہے، اور خصوصاً قرآن مجید کی تعلیم اور عموماً کسی بھی علم کو حاصل کرنے کی بہترین جگہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تعلیم و تعلم کی غرض سے آنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا او يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له، رواه احمد وابن حبان۔ مسجد کے مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ جب بندہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی جانب چل دیتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطوتاه احداهما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ، رواہ مسلم۔ مسجد کے مقام و مرتبہ اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ مسجد میں نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ تقول اللہم اغفر له اللہم ارحمہ ما لم یحدث، متفق علیہ۔
مسجد کے مقام و مرتبہ اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ مردوں کے حق میں باجماعت نماز ادا کرنا مسجد میں ضروری ہے، اور مسجد میں جماعت ادا کرنا دیگر جگہوں پہ نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ مسجد کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ مساجد کسی شہر والوں کے اسلام کی علامت اور پہچان ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فإن سمع اذانا امسك والا اغار۔ اسی معنی کی سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابن عصام مزنی رحمہ اللہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی، اذا رأيتم مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا۔ جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وذکر ورجل قلبه معلق بالمساجد۔ مساجد سے دور رہنا، مسجد میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، رواہ مسلم۔ حاضرین، مسجد جہاں مختلف عبادات، ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید، اعتکاف، جمعہ کی نماز اور ہر قسم کی ادائیگی کی جگہیں ہیں، وہیں تعلیم و تعلم، تربیت، دعوت و ارشاد، مسلمانوں کے آپسی ملاقات اور متعدد اہم معاشرتی امور کی انجام دہی کی جگہیں ہیں۔ ہر وہ کام جو مسجد کے تقدس کے منافی نہ ہو، مسلمان ان تمام ہی کاموں کو مسجد میں انجام دے سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے کیا کیا کام لیا گیا، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلم معاشرہ اور مسجد کا باہم کیا ربط ہے۔ مسجد نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن۔ مسجد تعلیم و تربیت کی جگہیں ہیں، بعض روایتیں اوپر گزر چکی ہیں، اور عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دیا کرتے تھے، انہیں سمجھایا کرتے تھے، اور انہیں دین کی جو ہے سمجھ، ان کے دین کے بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی آئے اور ان میں سے ایک واپس چلا گیا اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حلقے میں بیٹھ گیا۔ اسی طریقے سے اس کی بہت سی ادلہ موجود ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی ہے، جیسے کہ غمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ آئے اور مسجد میں اپنی اونٹنی کو بیٹھایا اور سوال کیا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پھر اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عملاً نماز کا طریقہ سکھلایا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے کی اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کی، جہاں بھی گئے وہ مسجد کو انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کا جگہ قرار دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ دمشق میں ہے کہ وہ بصرہ کی مسجد میں درس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تم نے اپنے امیر کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو مسجد میں درس دیا کرتے ہیں۔ تب آپ نے کہا وہ تو بڑے ہوشیار اور چالاک آدمی ہیں، آپ انہیں اس بارے میں خبر نہ دینا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسجد میں 10 طلباء کا ایک حلقہ بنا دیا کرتے اور تمام کو قرآن سکھایا کرتے، اور ان تمام حلقات کا اشراف کیا کرتے تھے۔ مسجد دعوت و تربیت کی جگہ ہے۔ مسجد کے اہم کاموں میں سے ایک اہم کام دعوت و تربیت ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں دعوت کی بات ہو یا غیر مسلموں میں دعوت کی بات ہو۔ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبوں کے ساتھ ساتھ مختلف موقع اور مناسبات سے خطبہ کا اہتمام کرتے۔
کسی بھی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرتے اور انہیں ان معاملے کے بارے میں خبر دیا کرتے تھے۔ غیر مسلموں میں دعوت کی بات تو جیسے کہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد وفود کا مسجد ہی میں استقبال کیا ہے، اور ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو مسجد ہی میں لا کر کے باندھا گیا تھا، پھر بعد میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے مسجد صرف عبادات، درس و تدریس، دعوتی پروگرام کی جگہ نہیں، بلکہ معاشرتی بہت سارے مسائل، بہت سارے کام مسجد ہی میں انجام دیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ افراد، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد ہی میں رہا کرتے تھے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے کہ اصحاب صفہ۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انہ کان ینام وهو شاب اعزب لا اہل له فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وفود کا استقبال کیا کرتے تھے، اور ان وفدوں میں سے بہت سارے وفود مسجد میں ان کا قیام ہوا کرتا تھا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں وفد بنی تمیم، وفد بنی سعد، وفد کندہ، وفد طائف اور دیگر وفود کا استقبال کیا ہے، اور ان کے لیے بسا اوقات مسجد میں خیمے بھی لگائے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جھگڑا کرنے والوں اور متحاکمین کے مابین فیصلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آدھے قرض معاف کرنے کو کہا، اور ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ فوراً قرض کی ادائیگی کر دیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں جنگی زخمیوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا، ان کے لیے خیمے بھی لگائے جاتے تھے، گویا کہ مسجد سے ہاسپٹل کا کام لیا جاتا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں جب زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد لیعودہ من قریب۔ سیرت ابن ہشام میں رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ خیمہ رفیدہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ مسجد میں ان کا خیمہ ہوا کرتا تھا جہاں وہ جنگی زخمیوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف موقع اور مناسبات سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ عطیات کی تقسیم بھی مسجد میں عمل میں آتی تھی، اور محتاجین کے لیے تبرعات بھی جمع کیا کرتے تھے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اجتماعی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیا ہے، جیسے کہ فوجی مشقیں بھی ہوا کرتی تھیں اور قیدیوں کو بھی باندھا جایا کرتا تھا۔ تو یہ اور اس طرح کے دیگر بہت سارے کام مسجد میں انجام دیے گئے ہیں، جس سے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے سے مسجد کا کیا تعلق اور کیا ربط ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہم تمام کو مسجد کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے اس موقع سے اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ ساتھ رئیس الجامعہ، عمید الکلیہ اور جملہ ذمہ داران کے بھی مشکور ہیں کہ جن کے تعاون سے آج کا یہ کام انجام پہنچا۔ اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔